کروانے کے لیے۔ یہ مبارک مقام ہے طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ مقبرہ، اور یہ ان کے نام سے منسوب وہ مشہور مسجد کے محاصرے کے وقت، مطلب یہ کہ جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خیمہ زن ہوئے تھے، اور یہاں پہ خیمہ زن ہونے کے بعد طائف کا محاصرہ کیا مسجد کا، اسی کے برابر میں یہ جو باؤنڈری ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مقبرہ یہاں پر ہے، اسی جگہ پہ، کہ جس وقت طائف کا محاصرہ ہوا تھا جنگ حنین میں، تو اسی وقت ہی تقریباً 11 یا 12 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر شہید ہو گئے تھے، جن کو بنو حوازن نے ان کو شہید کر دیا تھا محاصرے کے دوران۔ تو ان کی قبر مبارک بھی یہاں سے پیچھے کی مسجد ہے، جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ باقاعدہ درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ مسجد کی عمارت یہ ہے جو اس وقت ہم آپ کو وہاں پہ لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس تاریخی مقام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ شہر طائف میں موجود صدیوں پرانی مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ اس مسجد کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی مطلب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے منسوب ہے۔ مسجد عبداللہ بن عباس مکہ مکرمہ حرم سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ لوگ جس مقبول راستے سے ہو کر مکہ سے طائف اس مسجد کی طرف جاتے ہیں اسے الہدہ کا راستہ کہتے ہیں۔ اس خوبصورت راستے کو پورے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، جیسا کہ آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 13 برس تھی جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا، مگر آپ کا سارا بچپن رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت اور ان کی خدمت میں گزرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذہانت اور قابلیت سے نوازا تھا، جس کو دیکھ کر بہت ہی کم عمری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی مجلس شورا کا ایک اہم رکن بنا لیا تھا، اور اکثر دینی اور اسلامی امور سلطنت کے بارے میں وہ آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم و فضل میں زیادتی کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی تھی۔ شاید اسی لیے آپ اپنے عہد مبارک کے وہ بہترین عالم تھے جن کی ذات ایک ایسی چلتی پھرتی کتاب خانہ تھی جس میں تمام علوم و معارف بترتیب جمع تھے۔ آپ بیک وقت نہ صرف یہ کہ ایک بہترین مفسر قرآن اور محدث تھے، بلکہ آپ فقہ، ادب اور شاعری میں بھی اپنا مکمل عبور رکھتے تھے۔ تفسیر قرآن میں آپ کے عہد میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور آپ کے زمانے کے بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ قرآنی آیات کے شان نزول اور ان کی ناسخ و منسوخ کے علم کی وسعت جو اللہ نے آپ کو دی تھی وہ بہت کم کسی کو عطا فرمائی تھی۔ احادیث روایت کرنے میں بھی آپ کو مکمل عبور حاصل تھا، جس میں آپ بڑی احتیاط برتا کرتے تھے۔ آپ سے تقریباً 2660 احادیث منقول ہیں، جن میں بہت ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ ہم ہدہ کی اس وقت پہاڑی کی بالکل چوٹی پہ اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور شہر طائف یہاں ہدہ سے بس چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ غور سے اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ الہدہ کے بندر آپ کا استقبال کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ آئیے اب ہم ذرا قریب سے آپ کی ملاقات الہدہ پہاڑی کے ان بندروں سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں۔ یہ دراصل بندر سالوں سے لوگوں کے یہاں پر آنے اور ان کو کھانا پینا دینے کی وجہ سے یہ کافی لوگوں سے مانوس ہو چکے ہیں اور ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ اسکرین پر سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بندر کیسے مہارت کے ساتھ لوگوں سے کھانا پینا اپنا وصول کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں تو برائے مہربانی اپنے گاڑی کی شیشوں کو بند رکھیں، کیونکہ یہ انسانوں سے بالکل بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور جیسے ہی یہ کسی کا بھی شیشہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً ہی وہ گاڑی کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور چیزیں چھین جھپٹ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، جن میں بڑی ضروری اور قیمتی چیزیں بھی گاڑی میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کی احتیاط بڑی ضروری ہے جب بھی یہاں تشریف لائیں۔ اوپر ہی بالکل ہدہ پہاڑی کی چوٹی پہ وہ بندروں والے مقام سے بالکل سامنے ہی یہ بڑی خوبصورت فروٹ مارکیٹ ہے جو آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہاں پر طائف ہدہ کے
پھل بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پورے سعودی عرب سے ہر جگہ سے رنگا رنگ پھل یہاں پہ لوگوں کے لیے یہ سجا کے رکھے جاتے ہیں، جو کہ بڑی مناسب قیمت پہ پھلوں کو یہاں سے خریدا جا سکتا ہے۔ ہم اس وقت مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس وقت یہ طائف شہر یا الہدا کی پہاڑی کی یہ خوبصورت مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہرا بھرا اور کتنا زرخیز علاقہ ہے طائف کا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس سے پہلے سے ہی طائف کو اسی لیے ایک بڑی بنیادی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ یہاں پہ زراعت بہت زیادہ ہوتی تھی اس جگہ کی زرخیزی کی وجہ سے، اس کی زمین زرخیز ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ میں قریش مکہ طائف کا رخ کیا کرتے تھے، طائف کی منڈیوں کا، تاکہ یہاں سے غلہ اور باقی پھل اور سبزیاں یہاں سے لے کے جا سکیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت باقاعدہ طائف شہر میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہدا کی وہ پہاڑیاں یا ہدا پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا گاؤں جیسا انہوں نے ہدا کے نام سے بنا دیا ہے، یہ طائف سے تقریباً کوئی 20 سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ اس وقت ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اور یہ اس وقت اس مسجد کی یہ خوبصورت عمارت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مسجد عباس کا یہ مینار اور اس کی یہ خوبصورتی کافی دور سے طائف شہر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت ہی تاریخی مقام پہ اس وقت یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کو زیارت کروانے کے لیے۔ یہ مبارک مقام ہے طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ مقبرہ، اور یہ ان کے نام سے منسوب وہ مشہور مسجد جو کہ 1400 سال سے اس مسجد کی تاریخ ہے جو یہاں پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مطلب یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور حضرت لبابۃ الکبریٰ ام الفضل جو ان کی والدہ تھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، یہ ان کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ ان کی بہن مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان کی سگی خالہ تھیں۔ کون؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ ہم نے اپنا ایک پورا ولاگ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پہ بنایا ہے، ان کی قبر مبارک مقبرے کی زیارت ہم نے کی تھی، وہاں پر ہم نے پورا آپ کو ان کی سیرت کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ اوپر لنک آ رہا ہوگا، اس میں کلک کر کے آپ وہ ولاگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان کی بزرگی، ان کا عالم ہونا، مبلغ ہونا، فقیہ ہونا، اور ساتھ میں جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا اس کا ان کے زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دعا دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش شیب ابی طالب میں جس وقت کفار مکہ نے، قریش نے پورا محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کی پیدائش اس گھاٹی میں ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے منہ میں پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا، اور لعاب دہن ڈالنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے پھر اللہ نے ان کی زندگی میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ گھر پہ تھے وضو کا پانی لا کے دیا اور وضو کروایا، اور اس وضو کروانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور پہ دعا دی کہ یا اللہ آپ کو مذہب کا فقیہ اور تعویل کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ تو شاید وہی دعا کی برکت تھی کہ آپ کے زمانے میں جتنے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان میں جو سب سے زیادہ تفسیر قرآن کا
तफसीर कुरान पे जिनको सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत थी वो आप ही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और साथ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत का आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि ख़ुद बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम हैं, वो ख़ुद आपकी तारीफ़ में ये फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा हज के मौके पर सूरतुन नूर की तफसीर बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ऐसा मंज़र पेश किया तमाम सहाबा के दरमियान और तमाम बड़े बड़े जो उस वक्त जो चोटी के सहाबा थे उनके दरमियान, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ना हमने कभी वो मंज़र ज़िंदगी में कभी देखा और ना कभी किसी को ऐसी तफसीर बयान करते हुए सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ना किसी को हमने ऐसी तफसीर बयान करते हुए सुना। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की उनकी सीरत और उनकी जो एक उनकी शख्सियत है, तारीख़ इस्लाम से अगर इनको ख़ारिज कर दें तो तारीख़ इस्लाम बिल्कुल खाली खाली सी महसूस होती है। नाज़रीन किराम, ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इसकी तारीख़ ये है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के मुहासरे के वक्त, मतलब ये कि जंग हनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ख़ैमज़न हुए थे और यहाँ पर ख़ैमज़न होने के बाद ताइफ़ का मुहासरा किया ग़ज़वा हनैन में। और उसके बाद फिर ग़ज़वा हनैन जब ख़त्म हुई तो फिर बनो सक़ीफ़ ने इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूँकि यहाँ पर उन्होंने ख़ैमा लगाया था, वही बनो सक़ीफ़ आप सोचिए ताइफ़ में जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह ने जब उनको हिदायत अता फ़रमाई तो फिर उन्होंने सबसे पहले बनो सक़ीफ़ ने 1400 साल पहले ताइफ़ में जब ये सब लोग मुसलमान हो गए और मुहासरा ख़त्म हुआ ताइफ़ का, फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि यहाँ पे अपना ख़ैमा लगाया था, उसकी निशानी में सबसे पहले उन्होंने ये मस्जिद बनाई। उसके बाद फिर इस मस्जिद की मज़ीद तौसी जो है वो अब्बासी दौर में हुई, जिसमें नासिरुद्दीन उल्लाह अल अब्बास उन्होंने इस मस्जिद की तौसी की। उसके बाद तुर्कों ने, ये जो इस वक्त आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये तुर्कों का आर्किटेक्चर है, हम आपको अभी अंदर से भी मस्जिद की खूबसूरती दिखाएंगे। और फिर उसके बाद शाह फैसल के दौर में और फिर आले सऊद ने आके मज़ीद इसको रेनोवेट किया है। तो ये इस मस्जिद की तारीख़ है। और आपको सही बताएं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर सीरत और उसको अगर हम बयान करना शुरू करें तो वो तो हमारा ये व्लॉग काफ़ी नहीं होगा। आइए अब हम आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का हम आपको मकबरा दिखाते हैं कि उनका मकबरा किधर है। ये बिल्कुल यहाँ से इस वक्त जाते हुए ये सामने मकतबा है जो तुर्कों के ज़माने का, यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई थी, तो वो लाइब्रेरी भी बराबर में ही है। और साथ ही साथ में ये ख़वातीन का जो एंट्रेंस का एरिया है मस्जिद का, उसी के बराबर में ये जो बाउंड्री है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का मकबरा यहाँ पर है, इसी जगह पे। ये देखें, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की यहाँ पर क़ब्र मुबारक है इस बाउंड्री के पीछे। और हम आपको यहाँ पे तारीख़ की एक और एक बात बताते चलें कि जिस वक्त ताइफ़ का मुहासरा हुआ था जंग हनैन में, तो उसी वक्त ही तकरीबन 11 या 12 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर शहीद हो गए थे, जिनको बनो हवाज़िन ने उनको शहीद कर दिया था मुहासरे के दौरान। तो उनकी क़ब्र मुबारक भी यहाँ से पीछे की तरफ ही है। तो हम आपको उस पीछे की तरफ भी ले चलते हैं जहाँ पे उन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक हैं। और साथ में ये आपको एक और एक चीज़ बताते चलें तारीख़ की कि यहाँ पे जो जो सहाबा कराम शहीद हुए थे उनके नाम से बाकायदा यहाँ पे दरवाज़ों के इन्होंने नाम तक रखे हुए हैं। कि जैसे ये सामने इस वक्त इसका अगर आप बाब का अगर आप देखेंगे नाम, तो ये है बाब अल-मंज़र बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बाब मंज़र बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी सहाबी थे जो कि यहाँ ताइफ़ के मुहासरे पे उस वक्त यहाँ पे शहीद हो गए थे। इसी तरीके से वहाँ पे हज़रत हारिस बिन सहल रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम से वो सामने आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो मकबरा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का, उसी की दीवार पे ही सामने इन्होंने ये भी तख्ती उनके नाम की लगा रखी है, एक और सहाबी की जो शहीद हुए थे। अब हम आपको उस तरफ ले चलते हैं जिस तरफ बाकी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन की यहाँ पे क़ब्र मुबारक हैं जो जो शहीद हुए थे।
ناظرین کرام یہ بھی مقبرہ ہے بہت ہی پرانا طائف کا. یہاں پر بھی بہت سارے پرانی قبریں اس جگہ پہ موجود ہیں. تو یہاں یہ دیکھیں یہ جتنے دروازے اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین, یہ جتنے دروازے ہیں یہ تمام دروازے یہ سب ان شہید صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی یہ تمام دروازے یہ بنے ہوئے ہیں, انہی کے نام پر یہ دروازے رکھے گئے ہیں. اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو باب ہے, یہ جو دروازہ ہے, یہ حضرت رقیم بن ثابت بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ان کے نام سے ہے, وہ بھی یہاں پہ شہید ہوئے تھے. اس طریقے سے تمام شہداء کے نام پر یہ تمام دروازے ہیں. ناظرین کرام اب آئیے, اب ہم آپ کو ان باقی صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین جو یہاں طائف کے محاصرے میں شہید ہوئے تھے ان کے مقابر کی طرف لے چلتے ہیں. وہ مسجد کے اس طرف ہیں جو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا. آئیے ہمارے ساتھ. یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی قبور یہاں پہ بھی ہیں جو طائف کے پرانے مقبروں میں سے ایک ہے جو کہ اب بند ہے. تو یہ بالکل میری ہاتھ کی سیدھ میں جو باؤنڈری بنی ہے یہاں پر بھی تقریباً 1400 سال پرانی قبریں اس باؤنڈری میں موجود ہیں. ناظرین یہ وہ مکتبہ ہے جہاں پر بڑی پرانی کتابیں اور بہت ہی نادر کتب یہاں پر ادھر موجود تھیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترکوں کے دور کا مکتبہ ہے, ترکوں کی دور کی لائبریری ہے جو کہ اب بند ہے, لیکن ایک زمانے میں یہاں پہ لوگ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں ضرور آتے تھے. ہم لوگ اس وقت مسجد کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ 11 یا روایتوں میں آتا ہے کہ 12 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جو یہاں پہ شہید ہوئے تھے محاصرے کے دوران. یہ جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے پیچھے ہی وہ ان 11 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہیں. اب یہاں پہ اس کو انہوں نے مکمل بند کر دیا ہے. یہ پہلے دروازہ ایک زمانے میں کھلا ہوتا تھا ان کی قبور کی زیارت کے لیے, لیکن اب یہ انہوں نے دروازے کو بند کر دیا ہے. تو اسی باؤنڈری کے پیچھے ہی وہ 11 یا 12 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہیں پر اسی جگہ پر تھیں. ہم اس وقت مسجد عبداللہ بن عباس کے اندرونی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ساتھ میں ہمارے پہنچتے ہی چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو ہم عصر کی اذان کا بھی کچھ حصہ آپ کو بھی سناتے ہیں. ترکوں کا فن تعمیر یا بلڈنگ آرکیٹیکچر پوری دنیا اور خاص کر پوری اسلامی دنیا میں بے تحاشا مقبول تھا. جہاں ترکوں نے مکہ حرم اور مسجد نبوی کا بنیادی آرکیٹیکچر بنا کر فن تعمیر میں ایک تاریخ رقم کی ہے, وہیں انہوں نے مسجد عبداللہ بن عباس کو بھی بڑی دلچسپی اور محبت سے تعمیر کیا تھا. مسجد کی تعمیر میں ترکوں نے تقریباً 250 سے 300 ستون اندر مسجد میں تعمیر کیے ہیں جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور ان ستونوں کو بنانے میں ایسی کمال مہارت کا استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جس سمت سے بھی دیکھیں گے تو ہر ستون کے بیچ میں سے پورا ڈائمنشن آپ کو بالکل سیدھا نظر آئے گا. ناظرین کرام, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال 70 سال کی عمر میں یا اس سے کچھ کم میں ہوا تھا.
آپ کی نماز جنازہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، اور کچھ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی یہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مقبرے کے ساتھ ہی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سے پہلے اس کا نام مسجد عبداللہ بن عباس نہیں تھا، کیونکہ یہاں یہ مسجد تو حضرت عبداللہ بن عباس کی وصال سے پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ولاگ میں بتایا شروع میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے آپ ہی کے نسل سے ایک عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ العباسی نے مسجد کی توسیع کرتے ہوئے اس کا نام مسجد عبداللہ بن عباس رکھا تھا۔ ناظرین کرام، اس مسجد سے پہلے بھی ایک اور مسجد ہے یہاں طائف میں ہی، جس کا نام مسجد عبداللہ بن عباس تھا، جہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی باقی تمام زندگی وہاں درس و تدریس میں گزاری تھی، جس کی زیارت بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں تھوڑی دیر میں کروائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے طائف ہجرت کرائے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کا دل بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے اس واقعے کی وجہ سے، اور بعد میں جو فتنے فساد ہوئے وہ مزید فتنہ و فساد کو اپنی آنکھوں سے حجاز مقدس میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جبھی وہ طائف منتقل ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہم اب آپ کو مسجد عباس کی وہ پرانی عمارت یا وہ اصلی مسجد عباس دکھائیں گے، جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی علم و عمل کا، فقہ کا اور حدیثوں کا اور اپنے تمام ان کی جو درس و تدریس کا کام تھا انہوں نے وہاں سے سر انجام دیا۔ وہ یہاں سے حی المثنیٰ کے علاقے میں ہیں، ہم اب آپ کو وہاں لے چل کے وہاں پہ آپ کو اس مسجد کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حی المثنیٰ کے علاقے میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کو ہے، جس کے بارے میں ہم نے پورا اپنا ایک ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی زیارت کا۔ اس کا لنک اوپر آ رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو کلک کر کے اس ولاگ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ابھی تک۔ ناظرین کرام، حی المثنیٰ کا یہ علاقہ دراصل وہ علاقہ ہے جہاں پر قدیم طائف کی آبادی ہوا کرتی تھی، اور پھر طائف کے محاصرے کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین اور تبع و تابعین اور تابعین زیادہ تر اسی علاقے میں مقیم تھے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دائیں طرف اس وقت مسجد بلال اس وقت آ رہی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی ولاگ میں بتا چکے ہیں اپنے مسجد کو والے ولاگ میں۔ اسی مسجد بلال سے 2 گلیاں چھوڑ کر دائیں طرف جب ہم مڑیں گے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پرانی مسجد یہاں پر آ جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اس گلی میں آ چکے ہیں جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پرانی والی مسجد تھی، اور یہ عمارت سامنے جو اوپر کی طرف پہاڑی پر ہے، یہی وہ مسجد ہے یا یہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد اسی جگہ پر درس و تدریس کا کام سر انجام دیتے تھے۔ ناظرین، ہم اس وقت اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں جس علاقے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان کی باقی ماندہ زندگی یہاں پہ گزری جب انہوں نے مکہ مکرمہ سے طائف میں ہجرت کر لی۔ یہ حی المثنیٰ کا علاقہ ہے جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی زندگی پھر باقی یہاں پہ گزری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے آخری ایام میں انتقال سے پہلے وہ بیچارے بالکل نابینا ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پرانی عمارت جو ہے یہ بھی اسی زمانے کی کوئی ایک یادداشت ہوگی، مگر جو اصلی مسجد ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ باقاعدہ درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، وہ مسجد کی عمارت یہ ہے جو اس وقت ہم آپ کو وہاں پہ لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ طائف میں جو پرانے رہنے والے ہیں بس وہی اس تاریخ سے وہی آشنا ہیں، اور میں کافی تحقیق کے، چونکہ ہمارا یہ تاریخ کا چینل ہے، اور کافی تحقیق کے بعد میں ان جگہوں پر جہاں پہ بھی جا رہا ہوں تاریخی مقامات پر، میں کتابوں میں پڑھنے کے علاوہ میں جو یہاں کے رہنے والے ہیں یا کسی بھی تاریخی مقام کے رہنے والے ہیں ان سے بھی میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے میں پھر آپ لوگوں کے لیے وہ تمام تاریخ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے، اس وقت تھوڑا سا یہاں پہ پیچیدہ راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، کیونکہ اب یہ بالکل سمجھیے کہ اس وقت ایک کھنڈر کی صورت یہ پیش کر رہی ہے۔ یہاں پہ لوگ زیادہ تر نہیں آتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو زندگی گزری ہے وہ اسی علاقے میں گزری ہے، اور یہی وہ پرانی مسجد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ درس و تدریس کا، لوگوں کو قرآن کی تفسیر اور احادیث کا، وہ سب کا یہاں پر وہ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آئیے آپ کو اب مسجد کے اندر لے چلتے ہیں۔ راستے میں جا بجا پتھر ہیں، اور چونکہ یہ بالکل اب کھنڈر کی صورت اختیار کر چکی ہے تو اس کو کچھ زیادہ مینج بھی نہیں کیا حکومت نے، کافی دیکھ کر آنا ہوتا ہے اوپر تک۔ یہ اب ہم لوگ اس تاریخی مسجد کے خارجی جو اس وقت اس کے مناظر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام، یہ انٹرنس ہے اس پرانی مسجد کی، مسجد عبداللہ بن عباس کی۔ آئیے آپ کو اندر لے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ پرانی مسجد ہے، اس میں کوئی مینار یہاں پہ نہیں ہے، باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مینار نہیں ہے، بس اب یہ ایک پرانی نشانی یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ جانے یہاں پہ کون شخص ہے جو یہاں پہ رہتا بھی ہے، جس نے اپنا یہاں پہ گھر بھی بنایا ہوا ہے، جو کہ یقیناً اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے لیے ہم پورا یہاں پہ ولاگ اپنا کمپلیٹ کر لیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں باقاعدہ محراب تک بنا ہوا ہے، یہ محراب بھی ہے یہاں پہ، کسی زمانے میں یہاں پہ سالوں پہلے ادھر نماز بھی ہوا کرتی ہوگی۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ اس وقت جو مسجد کی عمارت ہے یہ تقریباً 1400 سال پرانی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جلا وطنی ان کی ہو گئی اور وہ منتقل ہو گئے یہاں پر، بنو امیہ اور وہ دوسرے جو فسادات جو تھے مکہ مکرمہ میں، اس کی وجہ سے جو آپ یہاں پہ منتقل ہوئے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ یہ 1400 سال پرانی اس وقت عمارت میں ہم آپ کے لیے موجود ہیں، آپ کو زیارت کرانے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ پرانی مسجد کی عمارت ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس با اثر اور علم و فضل سے سرشار شخصیت کی یاد دلاتی ہے، جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک تمام مسلمان بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ امت مسلمہ نے آپ کی انہی علمی خدمات کی بدولت آپ کو حبر الامت، مطلب امت کی روشنائی، جن سے امت میں علم کے اوراق لکھے گئے ہیں، اس لقب سے نوازا ہے۔ آپ کا ایک اور مشہور لقب بحر العلم ہے، مطلب علم کا سمندر۔ ناظرین، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، جو کہ دراصل آپ ہی کی آل اولاد سے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اپنے متعلقین میں اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخی حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔